رحمان ڈکیت کی لائف سٹائل کے حوالے سے وہ شاید اسے جانتے نہیں ہیں. اس کے پاس تمام اکوپمنٹ ہوتا ہے, جدید ترین اسلحہ ہوتا ہے. آج بھی آپ لیاری چلے جائیں, آج بھی کسی عام فرد سے پوچھیں, وہ رحمان ڈکیت کبھی نہیں کہے گا, وہ سردار رحمان بلوچ کہے گا. کیا وہ اتنا ہی مقبول تھا بلوچستان میں جتنا یہاں پہ دکھایا گیا؟ بلوچستان کے جو مقامی سردار تھے ان کے اندر اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا. بہت بڑی تعداد میں گاڑیوں کی گاڑیاں اڑ رہی ہیں. یہ تو مکمل طور پہ فکشن ہے نا. وہ تھوڑی سی اخبارات ہی اٹھا کے پڑھ لیتے, یا رحمان ڈکیت کا کریکٹر پڑھ لیتے, یا لیاری میں اب تک ہونے والی جو بھی کارروائیاں ان کو اسٹڈی کر لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, سنو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں یاسر رشید. ناظرین, ایک بھارتی مووی آئی جس کے اندر پاکستانی سیاست, پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست, لیاری گینگ وار کے مرکزی کردار اور اس کے اوپر پولیس کے ہونے والے اقدامات اور را کی جو پینیٹریشن ہے پاکستان کے اندر, اس کو فلمایا گیا, جس کو لے کے بہت ساری بحث و مباحثہ بھی شروع ہوا ہے کہ اس کے اندر جو مناظر سامنے رکھے گئے ہیں وہ کس حد تک حقیقت سے قریب تر ہے, کس حد تک فیبریکیشن ہے, کس حد تک فکشن دکھائی گئی ہے, اور کس حد تک بھارت اپنے نظام کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے. کچھ کریکٹرز ایسے ہیں جو تاریخ کا حصہ تو ہیں, لیکن کیا وہ اس وقت وہاں پر موجود تھے, اور وہ کارنامے جو اس فلم کے اندر دکھائے گئے, کیا انہوں نے ویسے ہی کارنامے سر انجام دیے, یا پھر صرف ایک فلم کو بنانے کے لیے, ایک نیا موضوع اٹھانے کے لیے یہ تمام فلم جو ہے اس کو فلمایا گیا. کریکٹرز کو لے کے, ان کی اداکاری کو لے کے بہت سارے لوگ پازیٹیو بھی بڑا فیل کر رہے ہیں کہ جی ایس ایس پی اسلم ہے, ان کا کردار سنجے دت نے نبھایا ہے, اور رحمان ڈکیت کا کردار اکشے کھنہ نے نبھایا ہے. لیکن رنویر سنگھ کا کردار جو ہے وہ ایک میجر کا کردار بنایا گیا ہے, جو را کا ایجنٹ تھا اور پاکستان میں آیا اور یہاں پہ آ کے تباہ کاریاں پھیلا گیا, لیکن کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی. کس حد تک یہ حقیقت سے قریب تر تمام تر کریکٹرز اس میں دکھائے گئے, ان کی زندگی کیسی تھی. اس فلم کے بارے میں جو سوالات اٹھتے ہیں, جس میں کسی سنگر کی بات ہوتی ہے کہ کیا وہ اس دور کا سنگر تھا, یا موبائل فونز کی جدت کی بات ہوتی ہے, یا گاڑیوں کی بات ہوتی ہے, یا لائف سٹائل کی بات ہوتی ہے, تو ان تمام کرداروں کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور اس زبان سے سنیں گے جنہوں نے اس دور کو کور کیا, جن کو معلوم کہ رحمان ڈکیت کب کیسے مارا گیا, کہاں سے پکڑا گیا, کتنی بار پکڑا گیا, کہاں پہ رہائش پذیر تھا, اس کی مال و دولت کتنی تھی, اور اس کے پیچھے کے جو سارے کردار تھے اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی. میرے ساتھ موجود ہیں جناب طارق حبیب. طارق بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. طارق بھائی, ایک رحمان ڈکیت, ایک چودھری اسلم, ایک میجر موہت شرما, موہت شرما جس کو حمزہ کا نام دیا گیا. رنویر سنگھ کے کریکٹر میں بھارت سے پاکستان آیا, کسی کو معلوم بھی نہیں پڑا, لیاری میں آگے بڑا نام بنایا. اور اس کے علاوہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے کچھ لوگ بیچ میں دکھائے گئے. تو اس سب کا احاطہ کرنا ہے. سب سے پہلے سٹارٹ اگر کیا جائے تو کچھ سوال ہیں جن کو لے کے اس وقت بحث و مباحثہ ہے. وہ سوال یہ ہیں کہ پہلے عامیانہ سوالوں سے میں شروع کرتا ہوں کہ موبائل سیٹ جو ہیں وہ سمارٹ سیٹ ہیں, تو لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ اس وقت سمارٹ سیٹ کہاں سے آ گئے. تو رحمان ڈکیت کی لائف سٹائل کس طریقے سے تھا, اور کیا اس کے پاس سمارٹ سیٹ موجود ہو سکتا تھا, اور یہ جس ایرا کی بات چل رہی ہے وہ ایرا کون سا ہے؟ دیکھیں یاسر بھی, جو رحمان ڈکیت کا معاملہ ہے وہ بنیادی طور پہ 2001 کے بعد کا سارا سنیریو ہے. اب یہ جو بات کر رہے ہیں رحمان ڈکیت کی لائف سٹائل کے حوالے سے, وہ شاید اسے جانتے نہیں ہیں. رحمان ڈکیت کا لائف سٹائل جو تھا وہ تمام جو اس دور کے جدید ترین ایکوپمنٹ تھے ان سے لیس تھا. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں افغانستان کے لیے جو نیٹو سپلائی جاتی تھی وہ اسی راستے سے جاتی تھی, اور سب سے زیادہ یعنی یہ لیاری جو ہے اس راستے میں آتا تھا. شیر شاہ کے ذریعے کر کے جو ہے کے پی ٹی پورٹ ٹرسٹ پہ کنٹینرز اترتے تھے, وہاں سے جاتے تھے, پھر وہاں پہ کنٹینرز لوٹ لیے جاتے تھے. یہ رحمان ڈکیت کے لڑکے تھے جو وہاں یہ کاروائیاں کرتے تھے. وہاں جو جدید اسلحہ آتا تھا, جیسے انہوں نے کاروائیاں کی چودھری اسلم کے جب آپریشنز ہوئے تو ان کے پاس جو گنز تھی اس میں وہ گنز بھی شامل تھی جنہوں نے بختر بند گاڑیوں کی چادریں پھاڑ دی تھیں. اچھا جی, اور وہ اس طرح کا جو جدید اسلحہ تھا یہ سارے کا سارا ان لوٹے ہوئے کنٹینرز کے ذریعے وہاں سے حاصل کیا جاتا تھا, جسے جو ہے وہ روکنے کی بھی کوششیں بہرحال ادارے اور
پولیس اور رینجرز یہ اپنے طور پہ کر رہے ہوتے تھے، لیکن یہ کاروائیاں جاری رہتی تھی. تو رحمان ڈکیت کا جو لائف اسٹائل تھا وہ لائف اسٹائل جس طرح آج کوئی گینگسٹر جو ہے وہ جیسے انڈین فلموں میں دکھایا بھی جاتا ہے کہ وہ ایک ماڈرن جو ہے وہ لائف اسٹائل اپناتا ہے، اس کے پاس تمام اکوپمنٹ ہوتا ہے، جدید ترین اسلحہ ہوتا ہے. اس وقت پر رحمان ڈکیت کا وہی لائف اسٹائل تھا. اس کے پاس سیٹلائٹ فونز اس وقت بھی موجود تھے. اچھا جی، اس کے لڑکوں کے پاس بھی موجود تھے. اور جیسے میں بتایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو نیٹو کو افغانستان میں سامان بھیجا جا رہا ہوتا تھا، وہ جب اس راستے سے گزرتا تھا اور وہاں یہ کاروائیاں کرتے تھے تو وہاں سے لوٹتے تھے. اور جب رینجرز آپریشن کرتی تھی یا پولیس آپریشن کرتی تھی، ان کی گرفتاریاں ہوتی تھیں تو یہ ساری چیزیں برآمد ہوتی تھیں. تو یہ اعتراض کرنا کہ اس وقت اس کے پاس یہ یعنی اس کا مطلب یہ کہ فلم کے اندر جو فلمایا گیا ہے وہ حقیقت سے قریب تر ہے، اس کی لائف اسٹائل کے حوالے سے حقیقت سے قریب تر ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ رحمان کے حوالے سے یہ ایک کلپ ہے جس کے اندر وہ بلوچستان میں جاتا ہے کسی قبیلے میں، جہاں پہ اس کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے. وہ اندر یعنی وہ جس جگہ پہ فلمایا گیا ہے وہ تو ریگستان کا علاقہ ہے، یعنی چولستان ٹائپ کا. وہاں پہ جو چیزیں سجائی گئی ہیں وہ بھی مصنوعی اعتبار سے ہیں. تو اندر جاتا ہے، اندر رقص ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی بیچ میں رقص کرتا ہے، پھر وہ اسٹیج پہ بیٹھتا ہے، لوگ سردار سردار کے نعرے لگاتے ہیں، اسے پگڑی پہناتے ہیں. کیا وہ اتنا ہی مقبول تھا بلوچستان میں جتنا یہاں پہ دکھایا گیا؟ یاسر، میرا خیال یہ ہے کہ جتنا دکھایا گیا اس سے زیادہ مقبول تھا وہ. اچھا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے باپ کو قتل کیا گیا، بابو ڈکیت نے جب اس کے باپ کو مارا منشیات کے نیٹ ورک پہ مکمل قبضہ جمانے کے لیے، تو اس کے بعد اس کے چچا نے اسے اس کی پرورش کی اور اسے لے لیا تھا ساتھ نا، مطلب اپنے گروپ میں لے لیا تھا. اس کے 8 بچے تھے چچا کے، جس میں یاسر، عرفات وغیرہ یہ سارے اس کے کزنز تھے. تو ان کے ساتھ مل کے اس نے کاروائیاں شروع کی. چونکہ رحمان ڈکیت خود بہت تیز تھا، وہ اس نے بہت جلدی نام بنایا، بہت جلدی آگے نکل گیا. اب جو رحمان ڈکیت کا آغاز ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ تمام جو ہے وہ علاقے کے اندر فلاحی کاموں سے ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے رحمان ڈکیت کو رابن ہوڈ کے نام سے بلایا جاتا تھا. رابن ہوڈ کے نام؟ جی، اور یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہاں پر فلاحی کام کرتا تھا. اسے پتہ لگ جائے کہ کسی گھر میں بچی جو ہے، بچیاں جو ہیں ان کو تعلیم جاری رکھنی ہے، خرچہ چاہیے، خرچہ یہ دے رہا ہوتا تھا. اچھا، کسی گھر میں مرد نہیں ہے، کفالت کرنی ہے، کفالت یہ کر رہا ہوتا تھا. شروع میں اس نے جو ہے اس طرح کے کاموں سے لیاری میں اپنا نام بنایا. میں ابھی لیاری کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد یہ اس کو مخاطب جو ہے وہ سردار رحمان جان بلوچ کے نام سے کیا جاتا تھا. سردار رحمان جان بلوچ کے نام سے. اچھا، اس کے بعد جب یہ اسی طرح آگے بڑھتا رہا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے اس نے لیاری میں مضبوط گرپ قائم کی. لوگ جان دیتے تھے اس پر. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی وہ تو گینگسٹر تھا اور لوگ اسے، یہ بالکل غلط ہوگا. لوگ جان دیتے تھے اس پر. آج بھی آپ لیاری چلے جائیں، آج بھی کسی عام فرد سے پوچھیں، وہ رحمان ڈکیت کبھی نہیں کہے گا، وہ سردار رحمان بلوچ کہے گا. ایک چیز یہ ہوگی. دوسرا یہ کہ جو بلوچستان اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا. بلوچستان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھی وہاں یہ شامل رہتا تھا. بلوچستان کے جو مقامی سردار تھے ان کے اندر اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا. وجہ نہیں، اس کا تعلق کراچی سے، رہتا کراچی میں، ٹھیک ہے پیدائش ہو سکتی ہے بلوچستان کی ہو، وہاں پہ اہل و عیال ہوں یا گھر والے ہوں. کیا فنڈنگ کرتا تھا، فلاحی کام کرتا تھا، ریاستی کام کر رہا تھا، کیا تھا؟ اصل میں یاسر بھی یہ جو لیاری ہے نا یہ بنیادی طور پہ کراچی میں منی بلوچستان کہلاتا ہے. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. اب وہاں پر جو لوگ آ کے آباد ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ بلوچستان سے ہی ان کی جو ہے وہ نسب مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خود جو ہے ان کے رحمان کے اور عزیر کا جیسے ہم نے کیا بھی ہے، عزیر کے ساتھ میں نے کئی انٹرویوز، کئی ملاقاتیں رہیں، آف دی ریکارڈ، آن دی ریکارڈ بھی. تو ان کی برادری کا ایک بڑا حصہ بلوچستان میں موجود ہے. اور پھر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں جو ہے وہ ان کے رشتہ دار موجود ہیں. یہ وہاں پر بھی اسی طریقے سے دونوں نے کام کیا ہے. رحمان نے بھی کیا ہے، عزیر بلوچ نے بھی کیا ہے. اچھا، جو انہوں نے اپنی گرپ بلوچ نوجوانوں میں بنائی اس کی وجہ یہ تھی. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ رحمان نے جو بلوچ لیاری میں بلوچ فائٹرز بہت اچھے ہیں، باکسنگ کے، مارشل آرٹ کے، بلوچ فٹ بالرز بہت اچھے ہیں بلوچ نوجوان. اس نے ان سب کو سپورٹ کیا. پہلے یہ سپورٹ کرتا رہا، پھر رحمان سپورٹ کرتا رہا. بلوچستان میں بھی انہوں نے اسی طریقے سے سپورٹ کیا.
یہی وجہ ہے کہ یہ بلوچستان کے اندر بھی اپنی جو جڑیں تھیں وہ بہت زیادہ مضبوط کر چکے تھے. رحمان کا اتنے عرصے تک قابو نہ آنا, اور پھر پہلی دفعہ بلوچستان کے کوئٹہ کے ایک علاقے سے ہی جو ہے اس کی گرفتاری عمل میں آتی ہے, یعنی اسے پناہ بھی وہیں ملتی تھی. اتنے زیادہ جو ہے اس کے مضبوط روابط تھے. پھر آپ دیکھیں جو عزیر کا رائٹ ہینڈ تھا بعد میں مخالف ہو گیا, بابا لاڈلا, یعنی یہ جتنے بلوچ گینگسٹرز تھے ان سب کی جو ان کے روابط تھے, جو کانٹیکٹس تھے, وہ بلوچستان سے ہی پکڑے جاتے تھے, یہ وہیں سے گرفتار ہوتے تھے. یہ بابا لاڈلا کا انکاؤنٹر بھی جو ہے وہ وہیں پہ بلوچستان میں ہی ہوا, ساحلی پٹی پر. رحمان جو ہے وہ وہیں سے گرفتار ہوا. عزیر بلوچستان کے راستے ہی جو ہے مسقط اور پھر وہاں فرار ہوا. ان کے جو اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان سب کے تمام بلوچ جو گینگسٹرز تھے جن کا اس میں نام آتا تھا, ان کے جو کاروباری معاملات تھے سارے کے سارے بلوچستان میں ہیں. یعنی ان کی رشتہ داریاں, ان کے کاروبار, ان کے تمام معاملات بلوچستان, پھر بلوچستان سے یہ مسقط, دبئی اور اس طرح جو ہے قطر وغیرہ کی طرف یہ اپنے کاروبار کو پھیلاتے تھے. تو بلوچ سرداروں میں, بلوچستان کے مقامی شہروں میں ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا. فنڈنگ جاتی ہوگی نا؟ فنڈنگ آتی بھی تھی, فنڈنگ جاتی بھی تھی. آتی وہیں سے؟ جی وہاں سے بھی آتی تھی. اب معاملہ یہ تھا کہ جس وہاں سے فنڈنگ آنے کے, اچھا چلیں ایک چیز سمجھائیں, وہاں سے فنڈنگ آنے کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ یہاں سے وہاں جا رہا ہے تو چلے ٹھیک ہے, باہر ساڈا بندہ ہوتا ہے تو وہ کما کے دے رہا ہے, تو وہاں سے فنڈنگ آنے کے معاملات کیا؟ یہ ایک نقطہ یہ تھا کہ بیچ میں ایک ٹائم ایسا آیا تھا 2006 سے 7 کا, یعنی جو 1 سال گزرا تھا, اس میں یہ چیز سامنے آنے لگ گئی تھی کہ جو بلوچ علیحدگی پسند جو ہیں, یعنی جو بلوچ ٹیررسٹ ہیں, انہوں نے اپنے کچھ لڑکے جو ہے وہ یہاں بھیجے تھے, اور ان کے ساتھ, اور وہ ایک سلسلہ بنانا چاہتے تھے کہ کراچی کو ہدف بنانے کے لیے وہ لیاری کو استعمال کرنا چاہتے تھے. اور لیاری کو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے بلوچ جو ان کے پاس جو بلوچ دہشت گرد نوجوان تھے, بلوچ نوجوان جو تھے جو ان کی طرف چلے گئے تھے, ان کو یہاں لیاری میں لائے, لیاری میں رکھا, اور لیاری سے ہی ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وہ لیاری میں پیسہ پھینکنے لگ گئے تھے. اس میں جو ہے وہ جو 2006-2007 کا جو 1 سال تھا, اس سال میں 3 JIT سامنے آئی تھی, 3 مختلف گینگسٹرز کی جو یہاں کام کر رہے تھے. ان میں ایک سرور لڑکا تھا, سرور بلوچ, جو رحمان کا جو ہے وہ اسسٹنٹ کے طور پہ بھی سمجھے کام کرتا رہا. اس کی جو رپورٹ سامنے آئی تھی تو بنیادی طور پہ ان لڑکوں کو اس جگہ پر لیاری میں فیسیلیٹیٹ کرنے کی ذمہ داری اس کی لگائی گئی تھی. ان لڑکوں کو وہاں پہ رکھ کے اور ان کو کارروائیوں میں مدد دینے کے لیے وہاں سے فنڈنگ آنی شروع ہو گئی تھی. یہ فنڈنگ وہاں سے آتی تھی. ہم جو رحمان کے حوالے سے بات کر رہے تھے وہ اس ٹائم پیریڈ سے پہلے کی بات, وہ اس نے وہاں پر جو ہے بلوچستان میں اپنی جو جڑیں مضبوط کی تھی, وہ بنیادی طور پہ اسی لیے کی تھی کہ اگر کسی موقع پہ, کیونکہ جس طرح کی ایکٹیویٹیز وہ کر رہا تھا, جو کارروائیاں وہ کر رہا تھا, اگر اسے یہاں سے نکلنا پڑتا ہے تو ایک محفوظ جو کمین گاہ ہے وہ وہاں پہ اس کے پاس موجود ہے, اور وہ موجود تھی. وہ ہر دفعہ بھاگا, ہر دفعہ وہیں گیا, وہیں جا کے روپوش. اچھا ایک اور چیز آئی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ عاطف اسلم کا تذکرہ کیا, رحمان ڈکیت کے منہ سے عاطف اسلم کا تذکرہ کروایا گیا, تو سامنے کھڑا شخص کہتا ہے عاطف اسلم وہ کون ہے. تو کیا یہ بھی کوئی ریلیشن تھا یا اس کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کیا ایرا وہ ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس وقت عاطف اسلم کہاں سے؟ نہیں دیکھیں, عاطف اسلم کا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پہلا گانا جو ہے وہ 2004 میں آیا تھا, عادت کے نام سے. عادت کے نام سے. تو بہرحال میرا اس علیہ سے یہ خیال ہے کہ یہ صرف جو ہے انہوں نے ایک امیجنری سین اس میں کریٹ کر دیا. عاطف اسلم کا سچ کوئی معاملہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے رحمان ڈکیت کے اس کا نام آیا یا رحمان ڈکیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو یا اس کو کوئی پسند ہو, اس کو پسند نہیں, اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. اور ایسا کبھی ایک اور چیز, بم دھماکے اس کے اندر جو کیے گئے ہیں بہت بڑی تعداد میں, گاڑیوں کی گاڑیاں اڑ رہی ہیں اور سرے عام بم دھماکے ہو رہے ہیں, سرے عام گولیاں چل رہی ہیں, 4 لوگ ادھر سے فائرنگ کر رہے ہیں, ایک بندہ ادھر سے فائرنگ کر رہا ہے. تو یہ کیا جو فلمایا گیا ہے یہ حقیقت کے قریب تر ہے یا اس میں کوئی فکشن ہے؟ دیکھیں یاسر بھی, یہ تو مکمل طور پہ فکشن ہے نا, اس کے اوپر تو کوئی دو رائے ہے نہیں. آپ لیاری کے حوالے سے اگر ہم ریسرچ کر کے بھی دیکھیں, جو تصاویر اس وقت آئیں یا جو ویڈیو کوریج وہاں پہ گینگسٹرز کی آپس میں فائٹ ہوتی تھی,
پولیس آپریشنز ہوتے تھے اور وہاں پہ گینگسٹر پولیس سے لڑتے تھے, اداروں سے لڑتے تھے, ساری جگہ موجود تھی. جس طرح کے بم دھماکے یہ دکھا رہے ہیں وہ تو مطلب مذاق ایک بنا دی ہے انہوں نے, کہ اس طرح کے بلاسٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوتے تھے. ایک ان کے پاس گرنیڈ ہوتا تھا, مقامی طور پہ جو تیار کرتے تھے اسے ایوان کا نام دیتے تھے, ایوان بم. جی, اور وہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ لانچر کی طرز پہ اسے فائر کیا جاتا تھا اسی طریقے سے, مطلب لانچر کے ساتھ. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو بم تھے یا چھوٹے چھوٹے جو دستی بم ٹائپ کے وہ خود بناتے تھے وہاں پہ. اور اس کی اب وہ ان کے ذریعے گاڑیاں اڑا دینا, بلڈنگیں اڑا دینا, اور اتنی کہ مطلب 4 بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں, زمین بوس ہو رہی ہیں. اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ آپ کو لیاری کی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ جو ہے وہ اتنا بڑا بلاسٹ کوئی لیاری کے اندر ہوا ہو. تو یہ تو صرف انہوں نے فکشن میں آنے کے لیے اور فلم کو تھوڑا سا بڑا چڑھا کے پیش کرنے کے لیے. اور ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ لیاری, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, لیاری صرف دہشت گردوں کا گڑھ نہیں تھا یا لیاری صرف گینگسٹرز کا گڑھ نہیں تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ عزیر بلوچ بھی پہلے گینگسٹر نہیں تھا. یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے کہ یہ گینگسٹرز کیسے بنے. یہ تو مانتے ہیں کہ گینگسٹرز بنے, گینگسٹرز تو بنے, میں نے یہی کہا نا کہ گینگسٹرز تو بنے, کیسے بنے اب اس کے اوپر بھی ایک پوری ڈسکشن جو ہے ایک ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, ایک ڈسکشن کی جا سکتی ہے. لیکن سارے نوجوان نہیں ہیں. آپ دیکھیں بلوچستان نے باکسرز دیے جو نیشنل بھی کھیلے انٹرنیشنل بھی کھیلے, بلوچستان نے فٹ بالرز دیے جو نیشنل بھی کھیلے انٹرنیشنل بھی کھیلے, لیاری نے باکسرز بھی دیے, لیاری نے جو ہے وہ فٹ بالرز بھی دیے. لیاری کی جو بچیاں تھیں آپ وہ دیکھیں آج بھی جو ہے وہ, مطلب میں خود اس کے پیکج بنا چکا ہوں. ایک بچی وہ جو ہے 5 بہنیں ہیں, 5 کی 5 بہنیں جو ہیں ان کے والد نے ان کو باکسر بنایا. ایک جو ہے وہ نیشنل بھی کھیل کے آئی ہے, انٹرنیشنل بھی کھیل کے آئی ہے, باقی بچیاں انڈر ٹریننگ ہیں. یہ سارے کریکٹرز وہاں لیاری میں ہی موجود ہیں. پھر ایک بچی ہے وہ باقاعدہ اس کے پاس کوئی بلڈنگ نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے, وہ ایک پل کے نیچے وہاں پہ لیاری کے بچوں کو تعلیم دیتی ہے اپنے خرچے پہ. اپنے خرچے سے مراد یہ کہ آپ سے یا کسی جو جاننے والے ہیں ان سے کہہ کے فنڈ جمع کیا, اس نے وہاں پہ جو ہے وہ انتظام کیا ہوا ہے, کلاس لگاتی ہے, وہ انہیں پڑھاتی ہے وہاں پہ. تو لیاری کا امیج صرف وہ نہیں ہے جو انڈین فلم میں دکھایا جا رہا ہے. گینگسٹرز وہاں ضرور موجود تھے, لڑائیاں وہاں ضرور جاری رہتی تھی, قتل و غارت گری وہاں ضرور ہوتی تھی, لیکن لیاری کا امیج یہ بھی ہے. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے خلاف اسپیشلی کراچی اور لیاری کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا جس حد پہ جا کے کیا گیا وہ اس طرح, اصل میں ان کا اپنا جو بمبئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو گینگز جس طریقے سے پروان چڑھتے ہیں اور جس طریقے سے سامنے آتے ہیں اور جو کچھ وہاں پہ ہوتا ہے, انہوں نے وہی چیز جو ہے وہ لیاری پہ رکھ کے اور ہمیں دکھانا شروع کر دی. صحیح. جی اب یہ بلاسٹ جو ہے کوئی ایک, مطلب ایک کہتے ہیں کہ کسی فلم کو بنانے سے پہلے اس کے حوالے سے ریسرچ کی جاتی ہے اس کے موضوع کے حوالے سے. تو اگر یہ جاہل جو ہیں وہ تھوڑی سی اخبارات ہی اٹھا کے پڑھ لیتے یا رحمان ڈکیت کا کریکٹر پڑھ لیتے یا لیاری میں اب تک ہونے والی جو بھی کارروائیاں ان کو اسٹڈی کر لیتے تو ان کو اتنے بڑے بڑے بلاسٹ نہ دکھانے پڑتے. اس میں جو ہیرو کا کردار ہے, مرکزی کردار جسے کہا جا رہا ہے کہ بھارت سے آنے والا میجر موہت شرما جو حمزہ کے نام سے کریکٹر نبھا رہا ہے, ان کی اہلیہ جو ہیں انہوں نے بھی دلی ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس کر رکھا ہے کہ ہم سے مشاورت کیے بغیر, پوچھے بغیر, ہماری اجازت کے بغیر ان کا کریکٹر استعمال کیا گیا ہے تو ہماری دل آزاری ہوئی ہے. تو یہ کریکٹر کیا ہے اور یہ اختراع کیسے نکالی اور یہ کتنا حقیقت کے قریب ہے؟ دیکھیں یاسر بھی, یہ میجر موہت شرما جو ہے یہ بنیادی طور پہ لیاری یا کراچی کا تو مطلب تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, یہاں یہ کبھی ایکٹیو نہیں ہوا. یہ ایکٹیو ہوا تھا کشمیر کی طرف, اور جو کشمیر میں جو اپنی آزادی کی جنگ کر رہے ہیں حزب المجاہدین کے لوگ اور البدر کے لوگ, ان کے ساتھ اس کے روابط ہوئے, اس نے روابط بنائے اور یہ افتخار بٹ کے نام سے سامنے آیا تھا. افتخار بٹ, جی. لیکن یہ کوئی میجر ایسا کوئی مطلب جسے ان کی زبان میں کارنامہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے یہ ایک کریکٹر کے طور پہ اسے سامنے لے آئے ہیں, اس طرح کی کوئی چیز نہیں کر سکا تھا. اس نے وہاں پہ جو کشمیر کے لیے لڑنے والے نوجوان تھے, کشمیری نوجوان تھے, ان میں رفت پیدا کرنے کی کوشش کی. ان کے ساتھ جو ہے ان میں سے اس نے 2 نوجوانوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں شہید کر دیا تھا. اور پھر یہ ہوا تھا کہ یہ جو ڈیٹ تھی 21 مارچ 2009 میں کپواڑہ میں اس کو جو ہے
اس کے پورے گروپ کے ساتھ، یعنی یہ 8 لوگوں پر مشتمل گروپ تھا انڈین آرمی کی اسپیشل فورس کا، اسے کشمیری مجاہدین نے گھیر لیا تھا، اچھا، جس میں یہ بھی مارا گیا تھا اور اس کے باقی ساتھی بھی مارے گئے تھے، اور اس پورے گروپ کا جو اسپیشل فورسز کا گروپ تھا اور وہ کشمیری مجاہدین کے خلاف ایکٹیو تھا، کپواڑہ میں جو ہے ان 8 لوگوں کو جہنم واصل کر دیا تھا کشمیری مجاہدین نے۔ اس کے بعد انڈیا نے اعلان کیا کہ جی یہ اس نے جو ہے وہ حزب المجاہدین کے دہشت گردوں کو مارا ہے، اس وجہ سے اسے فلاں میڈل دیتے ہیں، فلاں میڈل دیتے ہیں۔ اس کا کوئی اتنا بڑا رول نہیں تھا کہ جو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لیاری اور کراچی تو کبھی اس کی آمد نہیں ہوئی، یا اس کا خود یعنی جو یہ میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں، اگر اس کریکٹر کو بیچ میں سے منہا کر دیا جائے تو کیا کسی انڈین ایجنٹ کی یہاں پہ براندازی یا یہاں پہ مداخلت ہو سکتی؟ دیکھیں ہو تو بالکل سکتی ہے، اس لیے کہ کراچی نے جو پچھلی 2-3 دہائیاں گزاری ہیں، اس میں جو کراچی کی سچویشن تھی کہ وہاں سے بوری بند لاشیں ملنا، تشدد زدہ لاشیں ملنا، اور پھر جو ہے وہ علاقے بٹے ہوئے تھے، صرف لیاری گینگ وار میں نہیں بلکہ ایم کیو ایم کے لندن کی ایکٹیویٹیز بھی ہمارے سامنے ہیں، گینگسٹر، پھر قبضہ مافیا کی ایکٹیویٹیز بھی ہمارے سامنے ہیں، پھر بہت بڑے بڑے بلڈرز کے گروپ تھے جنہوں نے اپنے گینگز پالے ہوئے تھے، پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے گینگز رکھے ہوئے تھے، یہ ساری جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے علاقے قبضہ کیے ہوئے تھے، بیریئرز کے ہوتے تھے وہاں پہ، خندقیں کھودی گئی ہوتی تھیں، یہ بھی ایم کیو ایم لندن نے وہاں متعارف کروائی تھیں، خندقیں؟ جی، مطلب بختر بند گاڑی گلی کے اندر نہ آ سکے، اس لیے جو ہے وہ 4-4 5-5 فٹ جو ہے وہ روڈ نیچے کھود دیا جاتا تھا، تاکہ اگر بختر بند گاڑی آئے تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ گر جائے، یعنی پھنس جائے، اور پھر اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا، پولیس اہلکاروں کو شہید کیا جاتا تھا۔ کراچی نے وہ دور بھی دیکھا ہے، تو جب یہ دور تھا تو لازم بات ہے جو دشمن ملک کی ایجنسی ہے وہ تو ایسے لوگوں پہ ہاتھ ڈالنے کی ضرور کوشش کرے گی۔ لیاری کے گینگسٹرز جو ہیں وہ اس لیول پہ آ کے سرگرم 2001 کے بعد ہوئے ہیں، 2001 سے پہلے تو ایم کیو ایم لندن کا سارا گیم چل رہا ہوتا تھا یہاں پہ، مطلب ان کے نزدیک ہم کرائم رپورٹنگ کرتے تھے، یا بھی المیہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے تھے، یعنی اتنے بے ہوش ہو چکے تھے رپورٹرز، پوچھ رہے ہوتے تھے خود جو عیدی کی ایمبولینسز جو لاشیں اٹھاتی تھیں، جو اطلاعات آتی تھیں، ان سے پتہ ہے رپورٹرز آج کیا اسکور رہا، 64، آج کیا اسکور کیا رہا، یہ پوچھا جاتا تھا، اتنی بے حسی اس شہر میں جو ہے وہ آ چکی تھی لاشیں دیکھ دیکھ کے۔ اور یہ ساری جو لیاری کے گینگسٹرز کہا جاتا ہے وہ تو آ کے 2001 کے بعد جو ہے وہ اتنے زیادہ مطلب وہ منظر عام پہ آنا شروع ہوئے، منشیات کے حوالے سے تو 1950 سے لیاری کی گڑھ ہے نا، لیکن یہ گینگسٹرز کے طور پہ یہ جو ہے وہ 2000 کے بعد آنا شروع ہوئے، جو ان کے نام بنے، رحمان ڈکیت کا، عزیر بلوچ کا، ارشد پپو کا، بابا لاڈلا کا، یہ تو اس کے بعد بنے۔ اس سے پہلے کراچی کیا تھا؟ اس سے پہلے بھی کراچی یہی کچھ تھا، لیاری سے ہٹ کے تھا، سارا کراچی اسی طرح تقسیم ہوتا تھا۔ اچھا، اس میں جو اجیت دوول کا کردار دکھایا گیا کہ ہم پینیٹریٹ کر جائیں گے، یہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ان کے حواس پہ سوار ہوں گے، ایک پازیٹیو کریکٹر کے طور پہ خطے میں استحکام لانے والا اور دہشت گردوں کا قلعہ کما کرنے والا، وہ اس طرح کا بنایا گیا، یہ کردار کس حد تک جسٹیفائی؟ یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیول ڈاکٹرائن تھی وہ اجیت کی ہی لائی ہوئی تھی، اجیت کی ہی لائی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ بنیادی طور پہ کسی اخلاقی اس کا پابند نہیں تھا، اخلاقیات کو یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ پراکسی وارز مخالف جو ملک ہے اس میں کروانا، انفارمیشن وار کروانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ اندرونی عدم استحکام پیدا کرنا، یہ اس کا کام تھا۔ اور یہ صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ یورپی ممالک میں بھی اس کے حوالے سے آواز اٹھ چکی ہے، خالصتان کے لوگوں کو مختلف جگہ پہ ٹارگٹ بنانے کی کوشش کرنا، یہ بھی اسی کے کریڈٹ پہ آتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے پوری دنیا میں بدنام ہے، اور یہ ڈسکشن بیچ رہی تھی کہ یہاں جو ہمارے ایشیا میں عدم استحکام کا جو باعث بن سکتا ہے وہ اجیت دوول کی پالیسیز ہی ہیں، انہی کی وجہ سے جو ہے وہ جو پڑوسی ممالک، اب آپ دیکھیں اب افغانستان میں بھی اس نے یہ صورتحال پیدا کی، بنگلہ دیش میں یہی سچویشن پیدا کی، نیپال میں یہی صورتحال ہے، سری لنکا میں کیا ہوتا رہا وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسی کے کھاتے میں آتی ہیں، تو اس کو اب یہ لازم بات ہے، یہ ان کا اپنا کریکٹر ہے، تو اسے تو یہ پازیٹیو دکھانے کی کوشش ہی کریں گے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھگوان سے بھی وہ تشبیہ دے دیں اسے، مطلب یہ انہوں نے تو دکھانا ہے ان کی فلم میں۔ ایک اور کریکٹر
پاکستانی ایجنسی کا ایک کریکٹر بنایا گیا اور کہا گیا کہ ان کی مرضی کے بغیر تو پاکستانی سسٹم میں ایک پتا بھی نہیں ہلتا, ایک فائل بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی. اس وقت یعنی آج سے کوئی تقریباً 20 سال پہلے کی تو یہ منظر ہے, تو کیا اس وقت ایسا کوئی کردار تھا جس کا تذکرہ کیا جا سکے یا جس کے چرچے ہوں؟ نہیں یاسر بھی, یہ تو اس طرح تو ہم اگر نام لینا چاہیں تو بطور صحافی جو ہمارے دوست تھے جن سے ہمیں خبریں بھی ملتی تھیں, اطلاعات بھی ملتی تھی, اور جو ہمیں جو ہے وہ آگاہ بھی رکھتے تھے جو چیز خبر میں دینی ہے اس کے حوالے سے, اس طرح تو مختلف کریکٹرز ہیں. لیکن ایسا کریکٹر کہ جسے کہا جائے کہ وہی کنٹرول کرتا رہا اور وہی لیاری کو چلاتا رہا, اس طرح کا کوئی کریکٹر نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ اگر جو ہے وہ ہمارے ان اداروں کے کہے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر لیاری میں ایک پتہ نہیں ہلتا تھا, تو تمہارا یہ جو میجر تھا یہ وہاں کیسے آ گیا نا, مطلب یہ ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کر دیا گیا ہوتا اگر یہ وہاں پہ آ جاتا دہشت گردی پھیلانے اور ہمارے اداروں کے ہاتھ آ جاتا. تو وہ میجر کے آنے والی بھی بکواس ہے, اور یہ جو یہ ہے کہ بھائی یہ کروا رہے تھے یا منفی پروپیگنڈا کیا گیا نا کہ جو ان کے اساس ادارے ہیں وہ کروا رہے تھے, یہ بھی بکواس ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے نیگیٹو اس مووی کو نیگیٹو لے کے جانا تھا بنیادی طور پہ. یہ میں جہاں تک سمجھاؤں یہ یا صرف انہوں نے گینگسٹرز کو لے کے, مطلب مقامی گینگسٹرز کو لے کے انہوں نے یہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹیررزم کے گراؤنڈ پہ یہ لے کے آنا چاہتے ہیں اسے. یعنی یہ رحمان ڈکیت کو یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ تھا. لیکن اس کے مد مقابل چودھری اسلم کا جو کردار ہے, چودھری اسلم کے حوالے سے بھی ان کی اہلیہ جو ہیں انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ اس کے اندر جو جملے کہے گئے وہ قابل اعتراض تھے ان کے بارے میں. ان کو بھی تو ایک مخالف کریکٹر دکھایا گیا اور ایک ولن کے طور پہ دکھایا گیا. تو چودھری اسلم کا کردار اس فلم کے اندر جو ہے اور حقیقت میں جو تھا وہ کس حد تک مختلف؟ دیکھیں چودھری اسلم بنیادی طور پہ رینکر آفیسر تھے جو اپنی محنت سے, جو اپنے کام سے جو ہے وہ ترقی کرتے تھے, ایس ایس پی بنے تھے. تو اس کا مطلب اب اس پہ ہم پھر بات کر لیں گے کہ ان کے جو انکاؤنٹرز تھے اور جو چیزیں تھیں اس میں کئی متنازع تھے, کہیں بیشتر متنازع بھی تھے. ان کے لیے ایک الگ ڈیبیٹ کی جا سکتی. ابھی اگر ہم فلم کے حوالے سے دیکھیں تو میں اگین وہ کہوں گا کہ فلم میں چودھری اسلم کو بالکل جو ہے نا کمرشل ولن کے طور پہ دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے, ایک ایسا کاپ جو گھسا پیٹا ہے, جس کی سنتا نہیں ہے, اسے جو ہے وہ مطلب پپٹ کے طور پہ استعمال کر کے اور پھر اسے یہ نہیں, اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسے بھی فلمایا گیا جیسے چودھری اسلم کا وہ سسٹم کا حصہ نہیں بلکہ سسٹم ہی انہی سے تھا اور سسٹم کے پہ کنٹرول بھی سارا انہی کا تھا. تو وہ بنیادی طور پہ انہوں نے اپنی جو آڈینس ہے یعنی جو انڈیا میں آڈینس ہے اسے یہ دکھانا ہے کہ بھائی یہ اس طرح. اگر چودھری اسلم جو ہے وہ خود سسٹم تھا تو معشوق بروئی کیس میں گرفتار کیوں ہو گیا تھا؟ یعنی عرفان بہادر, عرفان بھی بہت اچھے دوست ہیں ہمارے, اور چودھری اسلم بھی ان سے بہت اچھا اسلم بھائی سے تعلق تھا, تو مطلب وہ گرفتار کیوں ہو گئے دونوں کیس میں؟ اگر وہ خود سسٹم تھے تو بھائی ٹھیک ہے, ایک غلط انکاؤنٹر ہو گیا چھڑے آتے ہیں, لیکن نہیں, ان کو وہ گرفتار ہوئے, باقاعدہ ان کی پیشیاں معاملات ہوئے, اور پھر اس کے بعد جو سامنے آیا تو سسٹم وہ نہیں تھے. اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جو ہے وہ کئی معاملات میں وہ پھنسے کہ جہاں پہ ان کے اوپر آیا کہ جی وہ رحمان ڈکیت جو نکل گیا تھا, یعنی رشوت دے کے ان کے آدمیوں کے ہاتھوں سے چودھری کے جب پہلی دفعہ گرفتار ہوا. کتنی رشوت تھی؟ 5 کروڑ روپے اس نے 2 آدمیوں کو دیے تھے. اس میں پھر انویسٹیگیٹ ہوا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ یہ 2005 کی بات ہے. 5 کی بات ہے, ڈالر ہوگا میرے خیال سے 50 کے قریب. جی پولیس, اور اس ٹائم پہ جو ہے وہ کروڑوں میں 50 پہ اور اب 250 300, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کی وہ تقریباً کوئی 30 کروڑ روپے رقم بنتی. وہ دے کے جو ہے وہ وہاں سے نکل گیا تھا. وہ مطلب اس ٹائم کے ایک پولیس آفیسر تھے بہار الدین بابر, ان کے پاس ان کی ایک گھر میں جو ہے وہ ان کو رکھا گیا تھا, اس کو باقی سب سے ڈمپ کر کے, کیونکہ گرفتاری سے شو نہیں کی گئی تھی رحمان کی. اچھا, گرفتاری نہیں ڈالی گئی. ہاں, تو وہاں پہ جو بہار الدین بابر نے جو 2 پولیس والے تعینات کیے تھے وہ بنیادی طور پہ بک گئے تھے. خیر اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ اس میں اس کی گرفتاری میں اداروں کا بھی ہاتھ تھا, معاملات تھے, چودھری گرفتار ہو چکا تھا, تو یہ جو ہے بہار الدین بابر اور پھر دیگر لوگ بھی تحقیقات کی زد میں آئے, کارروائیاں ہوئیں, انکوائریاں ہوئیں, لیکن یہ سب آف دی ریکارڈ رہا, کیونکہ یہ جب آن ریکارڈ اس کی گرفتاری تھی ہی نہیں تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی آن ریکارڈ ایکشن بھی نہیں لیا جا سکتا تھا. ٹھیک.
اچھا ایک آخری سوال رحمان کی موت کے حوالے سے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت میں وہ اس طریقے سے نہیں مرا جس طریقے سے اس میں مارا گیا. رحمان کی گرفتاری کس طریقے سے عمل میں آئی, موت کہاں پہ ہوئی, کس طریقے سے ہوئی, اور رپورٹ کیا ہوا اس کا؟ دیکھیں یاسر بھائی, اس میں نا 3 تھیریز ہیں. میں آپ کو تینوں بتاتا ہوں اور پھر میں بتاتا ہوں کہ میرے خیال میں جو ہے وہ کون سی زیادہ جو ہے وہ مستند ہو سکتی. جی. اب معاملہ یہ تھا, ایک یہ آئی کہ انہیں کوئٹہ سے گرفتار کیا گیا, بلوچستان سے. اچھا, انہیں وہاں پہ جو ہے وہ گرفتاری کے ساتھ جو ہے وہ انکاؤنٹر ہوا اور کوئٹہ میں؟ ہاں جی ہاں, اور یہ جو ہے وہ لے کے آ گئے. دوسرا ان کا بتایا گیا جو اسی ٹائم پہلا نقطہ پھینکا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جی گلستان جوہر میں جو ہے وہ ہاتھ لگے تھے, وہاں انکاؤنٹر ہوا تھا. اچھا. اب تیسری ایک تھیری بھی تھی اور جس کو میں زیادہ سمجھتا ہوں. تیسری تھیری یہ تھی کہ گرفتار جو ہے وہ کیا گیا تھا تاروں کی جانب سے, اور چودھری اسلم جو تھے وہ جب یہ پہلے فرار ہو چکا تھا تو وہ ابھی ان کی اہلیہ نے بھی کہا ہے, لیکن ان کی اہلیہ سے پہلے جو ہم نے بھی کیا تھا, میں نے اس میں بتایا تھا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے, یہ چودھری اسلم نے جو ہے وہ اسلم بھائی نے خود مجھے بتایا تھا, میں اور ایک اور سینئر رپورٹر شاہد انجم بھائی بیٹھے ہوئے تھے, ان کے بعد میں بتایا تھا کہ میں نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا, یہ میرے پورے انور پہ جو ہے وہ ایک داغ ہے, تو بس یہ جو ہے وہ میرے ہاتھ آئے, مطلب یہ کسی طریقے سے مجھے مل جائے. اچھا, اب یہ ملا بھی نہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں جو ہے 2 میں نے جیسے آپ کو ملا انہیں میں پہلے بتا یہی بات ہے. اب ہوا یہ کہ یہ پہلی 2 تھیریز میں نے آپ کو بتائیں کہ ایک گلستان جوہر بتایا گیا, ایک کوئٹہ بتایا گیا. تیسری چیز یہ سامنے آئی کہ یہ جو ہاتھ لگا تھا, یعنی جو اصل میں ملا تھا, وہ جو ہے وہ کسی اور ادارے کو ملا تھا. ٹھیک ہے. اس ادارے کے لوگوں کی جانب سے وہ چودھری کو دیا گیا, اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے. کیوں دیا گیا؟ اس میں تحفتاً دیا گیا؟ تحفتاً نہیں, یہ بیچے جاتے ہیں. یہ کئی اس کے حوالے سے جو ہے وہ اطلاعات آتی ہیں کہ جی بڑا کریکٹر کوئی پکڑ لیا تو آپ انویسٹیگیٹ کریں, آپ کریں. اب اس کا معاملہ یہ تھا کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ جی یہ چودھری اسلم جو ہے وہ مطلب پاگل ہوا ہے اس کے پیچھے نا, تو نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک دبنگ پولیس آفیسر تھا, تو اس کے ہاتھ سے کوئی بندہ نکل جائے تو وہ تو اس کے رہے گا, اس کے اوپر داغ تو رہے گا, جیسے میں نے بتایا کہ وہ کیا ہے بھائی وہ سرخ دائرہ تو لگا کے رکھے گا, تو وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ لگا ہوتا تھا. اور جو تیسری تھیری آئی وہ یہ سامنے آئی کہ بھائی یہ گرفتار جو ہے وہ کسی اور ادارے نے کیا تھا, اور پھر وہاں سے چودھری نے باقاعدہ اسے خریدا تھا, اور رحمان ڈکیت کی بولی لگی تھی, اور خریدنے کے بعد جو ہے وہ پھر بولی کی کوئی نہیں, بولی کی کوئی قیمت نہیں منظر عام پہ آئی کہ بولی, لیکن یہ ہے اور لازمات ہے وہ بڑی بولی ہوگی, یعنی وہ بولی لگنے کا مراد یہ تھا کہ بھائی کوئی بھی اگر فرار ہونے کی 5 کروڑ ہو سکتی ہے تو گرفتار ہونے کی بھی تو پھر اس سے زیادہ بڑی ہوگی. تو یہ تیسری تھیری تھی جو سامنے آئی. تو اچھا, پھر انکاؤنٹر کے حوالے سے مستند اطلاعات کیا ہیں کہ کہاں پہ ہوا؟ دیکھیں انکاؤنٹر کے حوالے سے بتایا, جیسے بتایا کہ جی یہ کہ چودھری اسلم پہ الزام کیا تھا. جی, اور میں آپ کو ایک سچویشن بتا دیتا ہوں. جس ٹائم ہم ڈیڈ باڈی کے پاس گئے تھے تو سارے, یعنی آپ بھی موقع پہ تھے اس میں بھی موقع پہ تھا, جناح ہاسپٹل کے مردہ خانے میں پہلے وہ لے کے آئے ہیں نا جہاں ڈیڈ باڈیز رکھتے تھے, بالکل مین روڈ پہ اوپر وہ اس کے تھا. ہم پہنچے ہیں تو اتنی دیر میں جو ہے وہ دیکھا یہ گیا کہ بلوچ نوجوان جو تھے وہ بائکوں پہ جو ہے رینڈملی گزرنا شروع ہو گئے, تیز جا رہے ہیں. یہ تو ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں EH خانزادہ, انہوں نے میرے سامنے ہی جو ہے وہ عرفان بھائی سے کہا کہ یہ جو ہے وہ جا رہے ہیں یہ بلوچ نوجوان, تو ایسا نہ ہو کہ بھائی خدا نخواستہ کوئی کرمنل آئے وہ بدلہ لینے کے چکر میں یہاں اندازوں فائرنگ کر دے تو آپ لوگوں کو بھی نقصان پہنچے گا, صحافی بھی کھڑے. تو انہوں نے عرفان بہادر نے جو ہے وہ فوری طور پہ یہ اس وقت کیا تھے؟ یہ اس وقت جو ہے وہ DSP میں. اچھا, تو انہوں نے فوری طور, اور یہ مطلب یہ چودھری اسلم کے ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ یہ بھائی تھے, یہ دونوں ایک ساتھ دیکھے جاتے تھے. ٹھیک ہے. بھائیوں میں گرفتار معاشق گروہی کیس میں ایک ساتھ گرفتار ہوئے. پھر رحمان کے خلاف جو کارروائی کرنے کے لیے یہ ہب چوکی گئے تھے اس میں زخمی بھی ایک ہوئے. ٹھیک. مطلب عرفان بہادر انسپیکٹر بہادر علی کے بیٹے ہیں. انسپیکٹر بہادر علی وہ تھے کہ جن کے نام سے اس وقت جو ہے وہ کراچی کے دہشت گرد کانپتے تھے, انہیں مارا, انہیں شہید بھی دہشت گردوں نے کیا. پھر عرفان بہادر سامنے آئے, یہ بھی انتہائی دبنگ اور بہادر آفیسر ہیں. ٹھیک. ابھی بھی جو ہے وہ کراچی میں تعینات.
یہ وہاں موجود تھی. اچھا وہاں پہ میں صرف آپ کو صحافیوں کے سوالات بتاتا ہوں تو اس سے آپ اندازہ کہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی اس ٹائم جو پہلی بات آئی وہ آئی کہ گلستان جوہر میں جو ہے وہ انکاؤنٹر ہوا ہے گلستان جوہر کے پاس. اب پیک آورز میں گلستان جوہر کا اگر ٹائم پیریڈ رہا جائے تو وہ تقریباً جو ہے وہ کوئی وہاں سے 1.25 گھنٹہ لگے گا جناح ہاسپٹل تک آنے میں یا 1.5 گھنٹہ اس ٹائم کی اگر میں بات کروں. تو صحافی جو ہے وہ کئی جیسے میں نے کہا کہ سینئر صحافی تھے وہ مطلب کراس کوشچننگ بھی کرتے تھے. تو اس میں سے جو ہے وہ ایک صحافی نے جو ہے وہ باڈی کو ہاتھ لگایا اور اس کے دیکھا کہ بلیڈنگ جاری ہے. اس وقت بھی جاری تھی. تو اس نے پھر ایک دم سے سوال کیا کہ بھائی 1.25 گھنٹے کی مسافت سے اگر لے کے بھی آئے ہیں تو وہ ادروائز جیسے میں نے بتایا کہ اور سیریز بھی آئی تھیں کہ جی بلوچستان میں انکاؤنٹر ہوا ہے, پھر جو ہے وہ یہاں ہب چوکی کے پاس ہوا ہے, پھر مطلب مختلف اس میں اس پہ سپر ہائی وے پہ ہوا ہے. اس ٹائم تو مختلف چیزیں سامنے آ رہی تھیں نا. تو پھر وہ آ گیا نا تو اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا کسی کی جانب سے نا کہ بھئی یہ خون ابھی تک کیوں بہہ رہا ہے. بس وہ جی ڈیڈ باڈی, اور وہ سچویشن بھی اس ٹائم اس طرح کی بنی ہوئی تھی, بس وہ ڈیڈ باڈیز لے کے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو صحافی اس وقت موقع پہ سوالات کر رہے تھے, نہیں بعد میں وہ جسٹیفائڈ کیا تھا, بعد میں سرکاری بیان کیا تھا, وہ تو اس موقع کا بیان ہوگا. وہ اس موقع درج بیان کیا ہے یعنی یہ تھا کہ جی یہ انکاؤنٹر میں مارے گئے اور یہ جو ہے وہ ایک جگہ تھی جوہر کے قریب, وہاں پہ انکاؤنٹر ہوا تھا. وہاں پہ جو ہے آ گئے تھے, انکاؤنٹر ہوا چودھری اسلم کی ٹیم میں اور ان میں, اور یہ لوگ جو ہے وہ پر مارے گئے. تو وہاں سے جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز لے کے صحیح. یعنی مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری فکشنز دکھائی گئی ہیں اس مووی کے اندر جی, اور اس کے کریکٹرز کے حوالے سے. تو اس میں پاکستان کو پورٹرے جس طریقے سے کیا گیا وہ کس حد تک حقائق کے قریب تر ہے یا کس حد تک اس سے مختلف ہے, یہ اس زبان سے آپ کو سنوایا ہے جو اس وقت کے یعنی شاہد ہیں, جو رپورٹ کرتے رہے, مختلف بڑے لوگوں کے انٹرویوز کرتے رہے. اس ایپیسوڈ سے مجھے اجازت دیجیے اور جناب طارق حبیب کو بھی بہت شکریہ طارق صاحب. اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم چودھری اسلم جو ہیں وہ چودھری اسلم کب رجسٹرڈ ہوئے اور انہیں پہچانا کیسے گیا اور کس طریقے سے ان کی شہرت بڑھی, کتنے انکاؤنٹرز انہوں نے کیے اور کتنے الزامات ان کے سر پہ تھے کہ یہ ماورائے عدالت تھے, اور جن لوگوں کے انکاؤنٹرز کیے گئے ان لوگوں پہ کتنے مقدمات درج تھے, یہ اگلی ایپیسوڈ میں سارا احوال آپ کے سامنے رکھوں گا. مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.